السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار آن لائن ترجمہ و تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد وسیم عباس۔ ہم ویکلی قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھتے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے وہ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس رکوع میں بیان ہونے والے احکام کی مختصر طور پر وہ تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارا سورہ البقرہ کا 7واں رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ان کا جو رویہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی ہیں اس کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اسی تذکرے کے اندر آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج کا جو ہمارا رکوع ہے، اس رکوع کے اندر بھی بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے اور ان کو وہ بہت ساری نعمتوں سے نوازا گیا، ان کا تذکرہ بھی اس سورہ کے اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے باوجود بنی اسرائیل نے جو رویہ انبیاء کرام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا رکھا، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے سورہ البقرہ کے 7ویں رکوع کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ البقرہ کی جو مختصر تفسیر ہے اس رکوع کی، وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہمارا سورہ البقرہ کا 7واں رکوع ہے، اور لیسن نمبر وہ ہمارا 8 ہے، اور آج ہم وہ اس لیسن کے اندر سورہ البقرہ کا جو 7واں رکوع ہے اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ بسمی، سات نام اللہ کے، الرحمن جو بےحد مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ واو، اور جب استسقا پانی مانگا، کس نے پانی مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کس کے لیے پانی مانگا؟ لقومہ، واسطے اپنی قوم کے۔ لام الگ ہے، قومی الگ ہے، ہی الگ ہے، یہ 3 الفاظ ہیں، تو لام واسطے کے لیے، قومی قوم ہی اپنی قوم کے لیے، یعنی کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کیے، ان انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، بس قلنا، ہم نے کہا، کس نے کہا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اضرب، مارو، بعصاک، اپنے عصا کے ساتھ، اپنی لاٹھی کے ساتھ، با الگ ہے، ساتھ عصا، لاٹھی کا اپنے، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی عصا کو مارو۔ کس کو مارو یا کہاں پر مارو؟ الحجر، اس پتھر کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا جب انہوں نے پانی مانگا کہ اے موسیٰ، اپنے اس لاٹھی کو، اپنی اس عصا کو اس پتھر پر مارو، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مارا، تو فجرت، تو پس پھوٹ پڑے، بہہ نکلے، پس انفجرت، تو پھوٹ پڑے، بہہ نکلے، کیا بہہ نکلے؟ منہ، اس سے، من سے، اس کس سے؟ اس پتھر سے، کیا بہہ نکلے، کیا پھوٹ پڑے؟ اس نا، 2 عشرہ، 10، تو 2 اور 10 اثنتا عشرہ، تو اثنتا عشرہ مطلب کہ 12، تو 12 پھوٹ پڑے، 12 بہہ نکلے، کیا 12 پھوٹ پڑے اور کیا 12 وہ بہہ نکلے؟ آگے اس کی وضاحت کی، عینن، چشمے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ،
اپنا عصا اس پتھر پر مارو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا اس پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے. قد تحقیق عالمہ جان لیا. کس نے جان لیا؟ کلو تمام، اناسن لوگوں نے یا گروہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو تمام لوگوں نے، تمام گروہوں نے. کون سے گروہ؟ جو بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے. کس کو جان لیا؟ مشربہم، اپنے گھاٹ کو، اپنے پنگٹ کو، اپنے پینے کی جگہ کو. مشربہ پینے کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، ہم اپنے. یہ دو الگ الگ. مشربہ پینے کی جگہ کو ہم اپنے، یعنی کہ لوگوں نے جو ہے یا ہر گروہ نے جو ہے وہ اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا. تو پھر فرمایا کلو، کھاؤ، کھاؤ تم. واو اور اشربو، پیو تم. من سے، کس سے کھاؤ کس سے پیو؟ فرمایا سے رزق اللہ، رزق کی، رزق سے. کون سے رزق سے؟ اللہ کے، یعنی کہ اللہ کے رزق سے کھاؤ. مطلب کیا؟ کہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ بھی اور پیو بھی. واو اور لا نہیں، تعثوا تم فساد کرتے پھرو. تعثوا فساد کرتے پھرو تم. کس میں فساد کرتے پھرو؟ فی الارض زمین میں. فی میں الارض زمین، یعنی کہ زمین میں جو ہے وہ فساد کرتے پھر نہ پھرو. مفسدین فسادی بن کر. یعنی کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعام کیا تھا اس کا تذکرہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پانی مانگا تو دعا کی، تو درخواست کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ پتھر پر عصا مارو. انہوں نے اپنا عصا مارا اور اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے. تو اللہ رب العزت نے لوگوں کو فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں رزق دیا ہے تو اس سے کھاؤ پیو اور اس کی جو ہے وہ شکر گزار بن کر زندگی گزارو. اللہ کے زمین کے اندر فسادی بن کر فساد پھیلاتے ہوئے نہ رہو. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ہے. واو اور اس، جب، کب، قل تم کہا تم نے. کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا. کس کو کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک اور انعام جو بنی اسرائیل کے اوپر کیا اور ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری گئی. اس آیت کے اندر اس واقعے کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ واو اور اس، یاد کرو جب، قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی اوپر، طعام کھانے کے، واحد ایک. یعنی کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، فدعو پس تم دعا کرو، پس ادعو تم دعا کرو، لنا ہمارے لیے. لام الگ ہے، نون الف نا الگ ہے، لام واسطے نہ ہمارے. بس ہمارے لیے دعا کیجئے، ربو کا اپنے رب سے. تو ربو رب کا اپنے رب سے، کہ کیا دعا کرے؟ یخرج وہ نکالے. کون نکالے؟ خدا نکالے، اللہ رب العزت کی ذات نکالے. کس کے لیے نکالے؟ لنا ہمارے لیے. کہاں سے نکالے؟ مما، من سے، ما جو، اس میں سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے. کون اگاتی ہے؟ الارض زمین. من زمین کیا اگاتی ہے؟ زمین سے کیا نکالے؟ من سے بقلیہا سبزی اس کی. یعنی کہ زمین سے جو سبزیاں نکلتی ہیں کھانے کے لیے وہ جو نکالتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے اللہ رب العزت کی ذات. واو اور کسائیہا ککڑی اس کی. واو اور فومیہا لہسن اس کے. واو اور عدسیہا مسور اس کے. واو اور باسالیہا پیاز اس کی. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے جو ہے یہ مطالبہ کیا
کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. یعنی کہ ان کو جو من و سلوہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ نہیں کھایا جاتا، تو آپ اپنے رب سے جو ہے دعا کریں کہ وہ پروردگار ہمارے لیے اس زمین سے سبزیاں، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے نکال لے تاکہ ہم ان کو کھائیں. تو جب یہ مطالبہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تو قال، آپ نے فرمایا، کیا تستبدلون، تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، اسے جو، ہوا، وہ، ادنا، کمتر ہے. یعنی کہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو، جن چیزوں کو تم مانگ رہے ہو وہ تو کمتر ہیں، وہ تو حقیر ہیں. تو کیا تم اس حقیر چیز کو بدلنا چاہتے ہو؟ کس سے؟ بالذی، بدلے اس کے، بدلے الذی، اس کے جو، ہوا وہ، خیر، بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ وہ جو کھانا آسمان سے ان کے لیے آ رہا تھا، من اور سلوہ. تو پھر فرمایا کہ اگر تمہیں یہی چیزیں چاہیے تو اہبطوا، اتر جاؤ. یہ بلند مقام سے اترنے کو کہتے ہیں کہ اتر جاؤ تم، مصرن، کسی شہر میں. تو فرمایا کہ اگر یہ تمہیں چیزیں چاہیے تو جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ. فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ماں، تمہارے لیے وہی ہے، ماں جو، سألتم، تم نے سوال کیا. یعنی کہ جن چیزوں کا تم نے سوال کیا ہے اگر تمہیں وہی چاہیے تو پھر جو ہے وہ تم اس شہر کے اندر چلے جاؤ تو وہاں تمہیں یہ مطلوبہ چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی. واو، اور، ضربت، ماری گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم، علیہ، اوپر، ہم، ان کے، کن کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر. کیا مسلط کر دی گئی؟ فرمایا الذلہ، ذلت، واو، اور، المسکنہ، مسکنت، محتاجی، واو، اور، باؤ، وہ لوٹے، وہ پلٹے. کون پلٹے؟ بنی اسرائیل والے پلٹے. کس کے ساتھ؟ بغضب، ساتھ غضب کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من سے اللہ ہی، اللہ کی طرف سے. ذالک، یہ، یعنی کہ جو انہوں نے، ان پر غضب ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا. تو فرمایا یہ کس کی وجہ؟ اس کی بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، با وجہ، انا، بے شک، ہم، وہ، یعنی کہ بنی اسرائیل والے، کانو، تھے وہ، یکفرون، وہ کفر کرتے رہتے تھے، وہ انکار کرتے رہتے تھے. یعنی کہ ان کے اوپر جو ذلت مسلط کی گئی یا اس کے اوپر محتاجی مسلط کی گئی یا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ جو لوٹے ہیں، تو یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے. کس کا انکار کرتے رہتے تھے؟ بِآیات، بِآیات، سات آیات کے، اللہ، اللہ کی، اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے رہتے تھے. واو، اور، آیات کے انکار کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ یقتلون، وہ قتل کر ڈالتے تھے. کس کو قتل کر ڈالتے تھے؟ النبیین، نبیوں کو. کیوں قتل کر دیتے تھے؟ آگے فرمایا بغیر، بغیر، الحق، حق کے، بغیر کسی وجہ کے، ناحق انبیاء کو وہ قتل کرتے تھے. تو فرمایا ذالک، یہ، بما، بوجہ اس کے جو، عصو، وہ نافرمانی کرتے تھے، وقانو، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے نکل جاتے. یعنی کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ذلت مسلط کی گئی، ان کے اوپر جو مسکینی مسلط کی گئی یا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، تو وہ اس وجہ سے تھا، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی عہدوں کا انکار کرتے تھے، دوسرا وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بغیر حق کے، ناحق جو ہے وہ قتل کرتے تھے. اور یہ سارا کچھ جو ان کا عمل تھا یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اللہ تعالیٰ کے اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. تو یہ سورہ البقرہ کا کے 7ویں رکوع کا لفظی ترجمہ تھا جو ہم نے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی. اب اس رکوع کے اندر جو اہم مضامین ہیں
یا جن موضوعات کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے جو پہلی آیت ہے وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ 12 چشمے کیوں جاری ہوئے، اور ایک چشمے سے بھی پانی بہہ نکلتا اور جاری ہوتا تو سارے لوگ جو ہے وہ اس سے سیراب ہو سکتے تھے، پانی کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن 12 ہی چشمے کیوں جاری ہوئے؟ دراصل بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کی اولاد جو تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور یہ بڑے 12 قبائل تھے 12، اور قبائلی نظام کے اندر یہ تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا تھا، تو اس لیے 12 قبیلوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اپنا پانی کی جگہ یا اپنی چیز کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، لہٰذا ہمیں ہر ایک کو الگ الگ جو ہے وہ چشمہ چاہیے۔ تو یہ ڈیمانڈ تھی بنی اسرائیل کی، اور بنی اسرائیل کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اور آگے انہی سے 12 قبیلے تشکیل پائے، اور ان 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے یہ کہا کہ ہمیں الگ الگ پانی پینے کے لیے جگہ چاہیے، گھاٹ چاہیے، چشمہ چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو وہاں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے، کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا 12 قبیلوں کا کہ ہمیں ہر قبیلے کے لیے الگ الگ جو ہے وہ چشمہ چاہیے۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 قبیلے تھے، جس وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے کا سارا واقعہ پیش آیا۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل کا یہ جو واقعہ ہے، یہ وادی طے جس کو وادی سینا بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ بھٹک رہے تھے۔ جب یہ بنی اسرائیل والے فرعون سے نجات حاصل کر کے دریائے نیل پار کر کے آگے گئے، تو وہاں پر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اور نافرمانی کی، تو یہ ایک عرصہ تک جو ہے اس وادی طے وادی سینا کے اندر جو ہے یہ بھٹکتے رہے۔ اور یہ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر جو بادلوں کے سایہ کرنے کا تذکرہ ہے اور من سلوا کا جو تذکرہ ہے، وہ بھی اس وادی کا ہی ہے کہ جب وادی دشت سینا کے اندر جو ہے وہ جاتے تھے اور دھوپ تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو دھوپ ہے، یہ ہے، تو ہمیں تو سایہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیا، اور کھانے پینے کے لیے ان کے لیے من اور سلوا وہ اترتا تھا۔ تو یہ جو اسی طرح جو پانی کا مطالبہ ہے کہ صحرا کے اندر جو پانی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ملتا، تو پانی کا جو طلب کرنے کا جو واقعہ ہے یہ بھی وادی طے میں تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان میں ایک ان کا یہ معجزہ تھا کہ آپ نے اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پر مارا اور وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور یہی وہ عصا مبارک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جسے آپ جو ہے وہ پتے جھاڑنے کا اور باقی دیگر ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کام لیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ عصا ہے کہ جب فرعون کے دربار کے اندر جادوگروں کے ساتھ مناظرہ ہوا اور انہوں نے قرآن نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ رسیاں ڈالیں اور رسیاں جو ہے وہ سانپ بن گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جو ہے وہ پھینکا، اور آپ کا عصا مبارک جو ہے وہ بڑا ایک اژدہا بن گیا، اور اژدہا جب بنا تو اس نے وہ جو رسیاں تھیں حقیقت کے اندر اور لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہی، تو اس عصا نے جو اژدہا بنا اس نے ان کو نگل لیا۔ تو وہ جو جادوگر تھے جن کو فرعون نے بلایا تھا، جب انہوں نے دیکھا یہ تو جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ جادو ہوتا کیا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معجزہ ہے تو وہ فوری طور پر انہوں نے توبہ کی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے کہ عصا مبارک وہاں پر اژدہا بن گیا اس مناظرے کے اندر، اور جب ضرورت پڑتی
اپنی ضرورت کے کام بھی لیتے، اور یہاں پر جو ہے پتھر پر مارا تو وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور اسی طرح جب دریائے نیل جو ہے وہ سے کراس کرنا تھا تو بنی اسرائیل دریائے نیل سے جو رستہ لیا گیا وہ بھی آپ نے عصا مبارک ہی مارا تھا، تو وہاں بھی جو ہے وہ 12 رستے جو ہے وہ بنائے گئے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ رستہ بنا، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ دریائے نیل کو پار کیا۔ اور بعد میں جب بنی اسرائیل گزر گئے اور فرعون نے بھی پیچھے آنا چاہا اور اس کی قوم نے، تو وہ بھی سمندر کے اندر ہی تھے، ابھی آدھا رستہ طے کیا تھا کہ وہ پانی جو ہے وہ آپس میں مل گیا، اور وہ فرعونی سارے کے سارے وہاں پر تباہ و برباد ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو بات تھی اسی آیت مبارکہ کے اندر، من اور سلوہ کے علاوہ کھانے کی خواہش۔ اللہ رب العزت کی طرف سے 2 کھانے آتے تھے، ایک من جو میٹھے کھانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسرا سلوہ جو نمکین کھانا ہوتا تھا۔ اب اس کی نوعیت کیا تھی، وہ کھانا کیا تھا؟ روایات کے اندر یا بنی اسرائیل کی جو اسرائیلی روایات کے اندر مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان سب کو ملایا جائے، جیسے کہ میں نے پچھلی کلاس کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ من سے مراد میٹھی چیز تھی، اور سلوہ سے مراد جو ہے وہ نمکین چیز تھی۔ اور جب صبح و شام وہ اسی طرح کا کھانا کھاتے اور پھر وہ اکتا گئے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہم تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، تو یعنی کہ انہوں نے قرآن کے اندر طعام واحد، ایک کھانا، حقیقت کے اندر تو وہ 2 چیزیں ہوتی تھی، من اور تھا، سلوہ اور تھا، لیکن عربی کے اندر یا عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آدمی ایک طرز کا ہی کھانا صبح و شام یا مسلسل کھائے، اس میں اگرچہ مختلف کھانے ہوں، یعنی کہ صبح کا ناشتہ ہے، وہاں پہ انسان پروٹھا بھی لیتا ہے، لسی بھی ہے، انڈا بھی ہے، اور گھی بھی ہے، مکھن بھی ہے، تو یہ چیزیں روٹین کے اندر کھائے، تو اگرچہ وہ ناشتے کے اندر وہ مختلف چیزیں لے رہا ہے، لیکن اگر وہ مسلسل ڈیلی یا صبح و شام یہی کھانا کھائے تو وہ یہی کہے گا تو میں تو ایک کھانا کھا کر جو ہے اکتا گیا ہوں یا تھک گیا ہوں، یا جو ہے نا وہ ایک طرح کا ہی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ تو یہ جو طعام واحد سے مراد ایک کھانا نہیں بلکہ ایک طرح کا کھانا مراد ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے یہی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں جو ہے جو زمین اگاتی ہیں، جس میں سبزیاں ہیں، جس میں پیاز ہے، لہسن ہے، ککڑی ہے، گیہوں ہے، مسور ہیں، دالیں وغیرہ، تو یہ چیزیں ملیں، ہم ان کو زمین سے لیں اور اپنی مرضی سے اس کو پکائیں اور اس کو کھائیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی خواہش تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ مطالبہ دیکھا تو آپ نے ان کو روکا اور منع بھی کیا، اور فرمایا کہ تم تو ایک ادنا چیز کے پیچھے پڑ گئے ہو، جو تمہیں ایک بہترین چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے کھانے کے لیے، تم اس کو چھوڑ کر ان حقیر چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، تو لہذا تم ایسا نہ کرو۔ تو بہرحال آپ کی قوم نے جو ہے وہ اصرار کیا، اور پر زور طریقے سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر اس شہر میں چلے جاؤ، تو وہاں جا کر جو ہے وہ تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی، جو اگر تم اعلیٰ چیز نہیں لینا چاہتے، ادنا چاہتے ہو، تو پھر جاؤ، تمہیں وہی مل جائے گی۔ تو جب بنی اسرائیل کی قوم وہاں گئی اور انہوں نے یہ چیزیں پالی، تو من اور سلوہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، اس کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر اسی آیت مبارکہ کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ بیان کی گئی، بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ یہی وہ قوم ہے جس کے اوپر ذلت اور مسکینی اور محتاجی جو ہے وہ مسلط کی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ یعنی کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہود یا بنی اسرائیل کی قوم ایک ایسی قوم تھی جن کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا، محتاجی کو مسلط کر دیا گیا۔ مطلب کیا کہ وہ کبھی بھی خوشحال نہیں رہے،
یا کبھی بھی جو ہے وہ سکون سے انہوں نے زندگی نہیں گزارے، ہمیشہ وہ کسی نہ کسی مشکل کے اندر، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہی رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا تھا تو وہ حکم کو مانتے نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو مصیبت میں بھی پڑیں گے۔ تو یہ اب دیکھ لیں انبیاء کرام علیہم السلام کی قوموں کی زندگی کو دیکھ لیں کہ کوئی بھی قوم جو اس سے پہلے گزر چکی ہے اور اس کی طرف کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول آیا ہے، اور اگر اس قوم نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی اطاعت کی ہے تو ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ان پر نشاور ہوئی ہیں۔ اور جن لوگوں نے یا جس قوم نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی ہے تو وہاں پر اس نبی، اس پیغمبر کی قوم کو ہمیشہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور جس سے وہ قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اور یہ سابقہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید نے اسی طرح ہی بیان کیا ہے۔ تو یہود کے اوپر یہ بھی جو یہ ذلت اور مسکینی جو بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کی گئی وہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے اس کے اندر بھی لیسن ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی، نبی کریم علیہ السلام کے حکم کی، قرآن نے جو کہا ہے اس تعلیمات سے روگردانی کریں گے تو ہماری بھی ذلت جو ہے وہ مقدر بن جائے گی، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم پر عمل پیرا نہ ہونا، اس کے حکم کو چھوڑ کر اپنی من مرضی کرنا، تو یہ آیتوں کا انکار ہے۔ تو اگر آپ بھی دیکھ لیں کہ جو شخص بھی دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفس سے زیادہ اپنے پروردگار، اپنے خالق اور اپنے مالک کی بات کو مانتے ہیں تو وہ خوشحال اور عیش و عشرت والی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک تو بنی اسرائیل کا ذلت اور متعاجی کی وجہ جو ہے قرآن نے آیتوں کے انکار کو قرار دیا، دوسرا یہ قرار دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ناحق قتل کرتے تھے۔ اور مختلف روایات ہیں، ابو داؤد کی ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک دن کے اندر بنی اسرائیل نے 300 نبیوں کو جو ہے وہ شہید کیا اور پھر اس کے بعد اپنا بازار جو تھا وہ لگایا۔ اور اسی طرح یہ ایک روایت ہے، اسی طرح جو ہے وہ خود یہود کی جو تاریخ ہے یا بنی اسرائیل کی تاریخ ہے اس میں یہ واضح طور پر چیز موجود ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، ان کو بھی انہوں نے شہید کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے کہ ان کو صلیب پر جو ہے وہ لٹکایا۔ اگرچہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا اور ان کی جو تشبیہ تھی یا ان کے ملتا جلتا انسان تھا یہودیوں نے ان کو جو ہے وہ صلیب پر لٹکایا۔ بہرحال رفع جو ہے وہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی کہ وہ آسمان پر چلے گئے، لیکن اس سے جو یہود کا یا بنی اسرائیل کا رویہ ہے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واضح طور پر بائبل کے اندر موجود ہے کہ عدالت نے جب ان کو صلیب پر لٹکانے کا حکم دیا، یہ ساری یہودیوں کی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہی سازش تھی اور الزام تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی بعثت کے بارے میں فرماتے ہیں میں تو بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ان کے اندر جو اختلافات آ چکے ہیں، خرافات آ چکی ہیں، میں تو ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر بنی اسرائیل نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر لٹکانے کا حکم ہوا تو ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو جو ہے وہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہار پہنایا گیا، اور ان کو جو ہے وہ ان کی تحقیر کی گئی۔ تو یہ بہت سارا رویہ جو ہے بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کے ساتھ کیا۔ اس طرح شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے شہید کیا، زکریا کا، یحییٰ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ تو نام واضح طور پر
بنی اسرائیل کی ہسٹری کے اندر موجود ہیں کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔ اسی طرح جو ابو داؤد کی میں نے ایک روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے 300 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ تو قرآن مجید نے یہ واضح کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنا، ان کو ناحق قتل کرنا جو ہے یہ بھی ایک وجہ تھی جس وجہ سے یہودیوں کے اوپر یا بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے ذلت محتاجی مسلط کی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا جو ہے وہ شکار ہوئے۔ تو یہ اہم مضامین تھے اس رکوع کے، جس کے اوپر ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن تھا، جو ہمارا سبق تھا، اس میں ہم نے سورہ البقرہ کا جو 7واں رکوع ہے اس کا لفظی ترجمہ جانا، اور اس رکوع کے اندر بنیادی طور پر 2 واقعات بیان ہوئے، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کیے ان کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے کہ جب وادی طے کے اندر تھے، انہوں نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عصا کو پتھر پر مارا، اور وہاں سے 12 چشمے جاری ہوئے پانی کے، اور وہاں سے وہ سیراب ہوئے۔ اور اسی طرح جو ہے انہوں نے من و سلوہ کے علاوہ کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا جو زمین سے اگتی ہیں، سبزیاں وغیرہ، تو ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس شہر میں چلے جائیں، وہاں ان کو مل جائیں گی، تو ان کو وہ ملیں۔ اور قرآن نے کہا کہ ان کو ذلت اور رسوائی جو ہے ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو وہاں بیان کیا گیا اس کی 2 وجوہات تھیں بنیادی طور پر، ایک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اور آج کے اس لیسن کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو ہم بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہوں گے، ہم بھی چین سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہر مشکل، ہر مصیبت ہم سے دور رکھے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ ویک میں ہم سورہ البقرہ کا 8واں رکوع پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔